آپ کے سامنے جو بچہ آیا ہے اسے کس نے پڑھایا ہے پہلے؟ اس کے ماضی میں یا اس کے گزرے ہوئے وقت میں اسے کس نے پڑھایا؟ اس کا ٹیچر کون ہے؟ اس کا اسکول کون سا تھا؟ اس کا مدرسہ کون سا تھا؟ یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے۔ وہ بچہ آج کے بعد، اس لمحے کے بعد کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا بنے گا، this is your responsibility and you will have to be doing this۔ کرسی توڑنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ میں یہ کرسی کس طریقے سے توڑوں، اور کرسی جوڑنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کرسی کس نے توڑی ہے یا یہ کس اینگل سے ٹوٹی ہے۔ اسے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ میں نے یہ کرسی جوڑنی کیسی ہے۔ شیشہ ٹوٹا ہوا اس کے سامنے کسی کے پاس آیا ہے، یا کرسی آئی ہے، یا کوئی اور نازک چیز آئی ہے، جوڑنے والے نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اسے جوڑنا کیسے ہے، اور میں نے اس کو اس کی اسی اصلی شکل میں اور اس کی پریویس شکل میں کیسے اس کو واپس لا سکتا ہوں۔ یہ اس کا کام ہے۔ اور کوئی فنکار اپنے کام کو ریجیکٹ نہیں کرتا، کوئی فنکار اپنی مزدوری کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی فنکار اپنی مزدوری کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے فن کو ریجیکٹ کر رہا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اسے اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یعنی الفاظ دیگر اسے خود پہ یقین نہیں ہے۔ ایک ٹیچر ایک بچے کو کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ وہ اسے نالائق کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ اختیار ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ بچے کی تخلیق کے اندر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بچے کی تخلیق کے اندر ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے خدا نے اس بچے کے اندر ایک ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے۔ پیدائشی طور پہ اسے خالی نہیں بھیجا گیا، اسے طاقتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے تو اسے ٹانگیں، ہاتھ، بازو، پاؤں، آنکھیں، کان، دماغ دیا ہے۔ یہ بے مقصد نہیں دیا گیا، ان کو استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کو ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس کے اندر ایک ٹیلنٹ رکھا گیا ہے۔ وہ ٹیلنٹ کیا ہے اس کا؟ وہ ٹیلنٹ اس کی پہچان ہے۔ اس کی پہچان وہ پہچان ہے جو اس کا مستقبل بنے گا آگے جا کر۔ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا مستقبل تخلیق کا ایک حصہ ہے۔ وہ مستقبل اور اس کا ماضی اور اس کا حال یہ تخلیق کا ہی تسلسل ہے۔ اسے کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کا مستقبل اس کے ٹیلنٹ کا مظہر ہے۔ وہ ٹیلنٹ کا اظہار جب کرتا ہے یہ اس کا میدان عمل ہے۔ میدان عمل کیا ہے؟ مقصد حیات۔ مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد تخلیق ہے۔ مقصد تخلیق کا حصول کیا ہے؟ تکمیل تخلیق ہے۔